ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ خود کو بھی برداشت نہیں ہوتی، کتنی تلخ ہو گئی ہوں میں۔ یہ تلخیاں، یہ اذیتیں میرے روح میں یوں اتر گئیں، میں شہد سے کب زہر بنی، میری ذات مجھ سے ہی الجھ گئی۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ تجھے پانے کی طلب ہے یا رب، میں دنیا چھوڑ جانا چاہتی ہوں۔ اے میرے نفس، اللہ سے ڈر، بے شک تو نے مر جانا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور ویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ خدا کسی انسان کو کسی انسان کا عادی نہ بنائے۔ ساتھ ہونے اور ساتھ رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ دلوں پر الفاظ نہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ اس اہمیت کا کیا کرنا جو منتوں سے ملی۔ میں نے آزاد کر دیے کئی من پسند لوگ۔ اب ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا یقین کرو۔ کبھی کسی کو مکمل میسر نہ ہو، یقین کرو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے، شکوے کیسے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ حقیقت ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد انسان مرتا تو نہیں مگر بہت سی امیدیں ضرور مر جاتی ہیں۔ فریب ہیں یہ مٹھاس لہجے، خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ اے میرے صبر، تیری عمر دراز ہو۔ جب دل اداس ہو تو دنیا کی رونقیں زہر لگتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حساس طبیعت کے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بس وہ بحث، ضد اور وضاحتیں کے بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بچپن میں بہن بھائی دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے اور راضی ہو جاتے، وہی بہن بھائی بڑے ہو کر ناراض ہوتے ہیں تو پھر جنازوں پر ملتے ہیں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے۔
ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ بیوی تمہارے اخلاق کی پہلی گواہ ہے۔ اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہیں، ہمدرد کوئی نہیں، انسان بہت ہیں۔ دل کا درد سنائیں تو سنائیں کس کو، جو دل کے قریب ہیں وہ انجان بہت ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ کسی کو بد دعا دینی ہی ہو تو کہو، خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ زندگی کا سفر ہے اتنا کہ ایک ہچکی اور انسان ختم۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے حس سنگ دل لوگ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ بانٹنے والے کا کبھی کم نہیں ہوا، سینے والے کو کبھی کافی نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ دل کی کوئی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ زبان کڑوی ہی سہی مگر دل صاف رکھتا ہوں، کب کون کیسے بدل گیا سب حساب رکھتا ہوں۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے 2 چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس پر امید ہو وہ بھی نہ سمجھے تو بہت درد ہوتا ہے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے، ہمارے اوپر انسانوں کا نہیں برے وقت کا احسان ہے۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے آنسو بھی، یہ نکلتے بھی ان کے لیے ہیں جنہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے، قرآن میں ہے پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے پہلے حق ہے پھر صبر۔ کسی اچھے مرد سے واسطہ پڑے تو طوائفوں کو عزتیں مل جاتی ہیں، اور کسی نااہل مرد سے واسطہ پڑے تو عزت زادیاں بھی 2 ٹکے کی ہو جاتی ہیں۔
ہم نے خود کو شیشے میں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا واقعی دل دکھنے سے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خود کی بہت یاد آتی ہے، کتنی خوش رہا کرتی تھی میں۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ اداس ہو کر مسکراتی ہے، بابا آپ کی بیٹی جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ نہیں جی پا رہی میں زندگی، تیری لاڈلی تھک گئی ہے ماں۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ رلایا نہ کر اے زندگی، مجھے چپ کرانے والا اب کوئی نہیں رہا۔ یہ جو اپنے بابا کی لاڈلی ہے، لوگ اسے بہت رلاتے ہیں۔ کوئی بے صبر روتا ہے، کوئی بے خبر سوتا ہے۔ رشتوں کے موتیوں کی جب ڈور ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔ تیرے غرور کو دیکھ کر تیری تمنا چھوڑ دی ہم نے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ تیری بدلنے کا دکھ نہیں ہے، میں اپنے اعتبار پہ شرمندہ ہوں۔ میں اپنی بے قدری پہ بہت رویا، میں اتنا سستا تو نہ تھا۔ بہت مضبوط تھے مگر جی بھر کے توڑا گیا ہمیں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی فرصت میں لکھوں گی وہ تمام خوبصورت پل جو میں نے سوچے ضرور تھے مگر جی نہیں پائی۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ بیٹیاں تو ماؤں کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں، پھر وہ دنیا والوں کے لیے بہو، بہن، بیوی تو ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ کبھی لاڈلی بیٹی نہیں رہتی جو وہ اپنی ماں کی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ کہے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا۔ لوگ کیسے ایک انسان کی ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، جتاتے کچھ ہیں۔ مجھے زندگی میں ہر چیز کے بارے میں ایک وقت کے بعد تجربہ ہو گیا، لیکن لوگوں کو پہچاننے میں ابھی تک بے وقوف ہوں۔ مجھے جب بھی لگتا ہے یہ شخص الگ ہے، وہ الگ طریقے سے اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔
محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے اوپر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ دھواں لکڑی کا ہو یا یادوں کا، آنکھیں دونوں ہی صورتوں میں جلتی ہیں۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں، بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ زندگی میں اگر مشکل وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنوں کا کیسے پتہ چلتا؟ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ذرا سنبھل کر چلنا اس رنگ بدلتی دنیا سے اے دوست، یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جیسے بارش کے بعد چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتا ہے۔ جینے والوں سے بھی پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مرنے والوں کا تو سب پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا۔ بے فکر رہو، تمہیں وہی ملے گا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت پر کن فرما دیتا ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے تو ذرا سوچئے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہیں، کچھ درد مٹانا باقی ہیں، کچھ فرض نبھانا باقی ہیں۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت کو دیں۔ یقین مانیں وقت سے بہتر جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ گورے رنگ پہ اتنا غرور اچھا نہیں، ہم نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہوتا ہے، نظریے کا نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں بھی سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یقین کرو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اب تو کوئی شوق، کوئی تمنا نہ کوئی آرزو باقی ہے، اب تو بس زندگی گزر جائے اتنا ہی کافی ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورہ کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو۔
یاد رکھیے، جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ دوسروں کو منانا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت نہیں جو اکثر ہم مرد عورت تک محدود رکھتے ہیں بلکہ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ جب تک خود پہ نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ جو تم سے دنیا کی خاطر جھگڑا کرے تم اس سے آخرت کی خاطر صلح کر لو۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ یقین کیجیے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا، اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ اچھے ضرور بنیں لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ الوداع سب سے مشکل تھا جب میرے ابو کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا۔ دل چاہتا تھا کہ وقت رک جائے، کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کہ وہ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھ لیں، مگر نہیں، وہ سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے، جو میرے رب کی رضا۔ ایک مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تم سب سے طاقتور ہے، اور یہ کہہ کر سوائے اس ایک ذات کے خوف کے اپنے اندر سے ہر قسم کا خوف نکال لینا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے چہرے چھپاتے ہیں راز گہرے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ آزمائش کتنے ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھین جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے، یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔
کامیاب انسان وہی ہے جسے ٹوٹے کو بنانا اور روٹھے کو منانا آتا ہے۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو جس طرح خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے، آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کرے۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار تو ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں مگر ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ یقین مانیں فجر کی نماز میں پورے دن کا سکون ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے مولا، اسی لیے خوش گمان رہتا ہوں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہوتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے میرا خدا واقف ہے۔ مستقل کون رہتا ہے انسانوں میں، روایت ہے چھوڑ جانا۔
اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔